میں آپ کو کیا بتاؤں، سب کچھ آپ کو پتہ ہے۔ آج کا یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ہم سب لوگوں کے لیے آئی اوپنر ہے۔ جیسے میں نے آپ کو سنا، میرا دل جو ہے نا وہ لگتا ہے بس نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے میں جب ان بچیوں کے لیے کام کرتی ہوں جن کو تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلا دیا جاتا ہے، ان کا کوئی بھی قصور ہو، وہ کوئی بھی ہو، کیسی بھی ہوں، ان کی غلطی ہے، ان کی غلطی نہیں ہے، لیکن یہ کسی کا بھی پروگیٹو نہیں ہو سکتا کہ اس کو ایسی سزا دی جائے جو کہ ایک مرد، ایک خاندان، ایک لڑکا اور سم ٹائم ایک عورت یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ سزا میں نے دی تو پھر باقی جو ہے نا وہ ڈر جائیں گی۔ اب وہ ڈرانے کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں سب کو آگے بڑھ کر ان چیزوں کو امبریس کرنا ہے، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، اس کا ریزنز جاننا ہے، شاید پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم میں اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ہم کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کو روک سکیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کا ہاتھ روک لیں۔ اگر آپ میں ہمت نہیں ہے تو اس کو زبان سے کچھ برا کہہ دیجئے، وہ بھی نہیں ہے تو اس کو دل کے اندر جو ہے برا کہیے۔ سب سے ویک فارم ہوتا ہے، لیکن ایک سٹارٹ ہے کہ آپ کسی غلط چیز کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ غلط ہوا ہے، اور اس کو وقت کے ساتھ ساتھ صحیح کرنے کا بھی آپ کو موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موقع دیتا ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو اگر ختم نہیں کر سکتے تو اس کو روکنے کے لیے اور اس کو کم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ میرا تعلق بیوٹی فیلڈ سے پچھلے 43 ایئرز سے تو ہے۔ اب میرے سفید بالوں کی طرف بالکل نہ دیکھنا، اچھا میں ینگ ہوں، اور لیکن جب میرے پاس جو بھی بچیاں آتی ہیں، خواتین آتی ہیں، مرد حضرات آتے ہیں، تو ان کا بہت اوپری اور سطحی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ دانا، بال سفید ہو جانا، چہرے کے اوپر داغ دھبے، لائنز پڑ گئیں، موٹی ہو گئی، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ پہلے یہ باتیں عام کہی جاتی تھیں، اب یہ چیزیں تو میں بول بھی نہیں سکتی، باڈی شیمنگ نہ ہو جائے۔ میری بیٹی مجھے ہمیشہ، اماں یہ نہیں کہنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے بعد ایک دن مجھے میرے اللہ نے ایک موقع دیا، اور وہ موقع دیا ایک ایسی بچی کے لیے جس کا چہرہ ہی نہیں تھا۔ She came to my salon and she was thrown acid. She has lost her eye, she has lost her nose, her neck and chin were contractured. Her hand was also fused a little bit, کیونکہ جب تیزاب پھینکا جاتا ہے تو ہاتھ یوں رکھا جاتا ہے تو یہ پورا حصہ جو ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے۔ اور اس بچی نے مجھے آ کے کہا کہ مجھے میک اپ کر کے ٹھیک کرو، تم جو اتنی بڑی بیوٹیشین بنی پھرتی ہو۔ That changed my life. میں نے اپنے اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی، روئی، تڑپی کہ میرے اللہ یہ چیزیں میں نے پہلے کیوں نہیں دیکھی جبکہ یہ ہوتی تھیں، ہوتی ہیں۔ پھر میں نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کے لیے کچھ کر سکتی ہوں۔ آپ سب لوگ بہت پریویلیجڈ ہیں، الحمدللہ۔ ہم سب لوگ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہیں، محبت کرنے والے لوگ دیے ہیں، اچھے اساتذہ دیے ہیں، پیارے رشتے دیے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ جو بچی میرے پاس آئی تھی یہ بھی ان ساری چیزوں کے ساتھ آئی تھی۔ اس کے بھی ماں باپ تھے، بہن بھائی تھے، بچے تھے، اسکول جاتی تھی، جوان ہو رہی تھی، لیکن اس لیے کہ اس نے ایک بڈھے آدمی سے شادی کرنے سے ریفیوز کر دیا
تو یہ تو بہت انا جو تھی وہ بالکل ہی تباہی کی طرف چلی گئی. اس کی مجال، ایک لڑکی کی مجال، اس کے خاندان وال کی مجال، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انبلیویبل حد تک ہمارے معاشرے میں پریولنٹ ہیں. بیٹیاں پیدا ہونے پر جلائی جاتی ہیں، جہیز نہ دینے کے اوپر جلائی جاتی ہیں، رشتے سے انکار کرنے کے اوپر تیزاب پھینکا جاتا ہے، انہیریٹنس کے اوپر لڑائی جھگڑے، دنگا فساد. سب سے ویکسٹ لنک کسی بھی فیملی کا جو ہوتا ہے وہ ایک عورت ہوتی ہے، یا آپس کی دشمنیاں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ہمارے مذہب کے حساب سے منع ہے. اگر کوئی عورت اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے، اگر وہ خلا لینا چاہتی ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے. بیٹیوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیا ہے. جہیز کی لعنت حضرت فاطمہ الزہرا کو کیا دیا انہوں نے. پھر پوری آیات ہیں جس کے اوپر انہیریٹنس کے لاس کے حوالے سے تفصیلات بتائی گئی ہیں. کیوں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ تعلیم کا فقدان ہے، بالکل ہوگا. لیکن کوئی ایسی جگہ ہے ہمارے ملک میں، ایسے محلے میں جہاں مساجد نہ ہوں، اور جہاں پہ جمعے کے خطبے نہ ہوتے ہوں، اور ان خطبوں میں کبھی مہینے میں 2 مہینے میں ایک دفعہ کسی عورت کے حوالے سے، کسی پیارے رشتے کے حوالے سے کوئی خطبہ دیا جائے؟ میں نے نہیں سنا. اگر آپ نے سنا ہے تو آپ بہت اچھے کسی محلے میں رہتے ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود بھی یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. مجھے 20 ایئرز ہو گئے ہیں. میں نے 2003 میں سٹارٹ کیا تھا اس بچی کے ساتھ، بلکہ زیادہ ہو گیا. اور میرے پاس اس وقت 800 پلس برنٹ وکٹمز ہیں، پیشنٹس ہیں، سروائیورز ہیں، جس میں زیادہ تعداد خواتین کی ہے، بچیوں کی ہے. یہ ساری بچیاں اور خواتین جو ہیں آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد، آپریشنز کے بعد، سب سے امپورٹنٹ چیز میری یہ ہوتی ہے کہ میں ان کو کوئی ہنر سکھا دوں تاکہ وہ با اختیار ہو جائیں. وہ ان کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے. وہ بات چیت کرنے میں اپنے پاس سے جو کماتی ہیں 5,000 روپیہ، 2,000 روپیہ، اس میں خوش ہوتی ہیں. ان کے گھر والے ان کو دوبارہ سے اپنے ساتھ لے لیتے ہیں. اے تو ساڈا پتر ہے. وہ 5,000 پہ وہ پتر بھی بن گیا. وہ بچی جو ہے آج اگر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے تو وہ اس کا وہ اعتماد ہے جو کھو گیا تھا، وہ واپس آ گیا. وہ پیسے ہیں جو اس کو کبھی نہیں مل پاتے کیونکہ وہ ارن کرنے لگ گئی ہے. وہ پیسے ہیں جو وہ خود اپنے اوپر بھی ارن کرتی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی دیتی ہے. وہ شادی بیاہوں میں بلائی جاتی ہے کیونکہ اب وہ تحفے دے سکتی ہے. اب وہ پہلے جب نہیں بلاتے تھے تو ریزن یہ ہوتا تھا کہ کوئی چکر ہے، اس کو جو جلایا گیا ہے کوئی چکر ہے. لیکن اب وہ کیونکہ کوئی تحفہ دے سکتی ہے تو چکر وکر سب کہیں پیچھے رہ گیا. میں اپنے پورے اس عرصے میں ان بچیوں کو جن کے 35، 40، 50 آپریشنز ہو چکے ہیں، ان کو میں روزانہ جیتے اور مرتے ہوئے دیکھتی ہوں. کیونکہ بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ لوگوں کے جو کامنٹس ہوتے ہیں کہ اس کی طرف مت دیکھو، اور کیا ہوا تھا، کچھ کیا تھا، یہ جو چیزیں یہ وہ ان بچیوں کو اور تکلیف دیتی ہیں. یہ تمام چیزیں ہم ختم کرنے کی کوشش کرتے نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہو جائیں گی، مجھے پورا یقین ہے. مجھے پیار آتا ہے جب یہ ڈیپلیکس میں آتی ہیں اور صبح جا کے شیشے کے سامنے اپنے بالکل ڈسفگرڈ میوٹیلیٹڈ فیسز کو میک اپ سے بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لپسٹک لگاتی ہیں اور
اگر ان کو لگتا ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں تو اشارہ کرتی ہے میں اچھی لگ رہی ہوں، کہتی ہیں آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ جن کی آنکھیں نہیں رہ گئیں یا بینائی کمزور ہے، لال کلر کی نیل پالش لگاتی ہے، میں کہتی ہوں یہ بہت ڈارک لگ رہی ہے، کیوں تم کو نہیں نظر آتا؟ مجھے اچھی لگتی ہے۔ وہ کانفیڈنس جو ہے وہ ان کو اس لیے آیا ہے کہ وہ آج اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہیں۔ ہمیں اپنی ان بچیوں کو اور ان جیسی اور ایسی بچیوں کو جو اور بھی تشدد کا یا مختلف قسم کے حادثات سے یا واقعات سے گزرتی ہیں، ان کو انکلوڈ کرنا ہے، اور اس کے انکلوژن کے لیے ان کو امپاور کرنے کے لیے آپ ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ مت کریں۔ وہ جو کچھ بھی کرتی ہیں بس وہی کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے۔ وہ اس کو بہتر ہم کروا سکتے ہیں بائی ٹریننگ دیم گڈ، بائی ٹیچنگ دیم گڈ۔ ایسی بھی بچیاں ہیں جنہوں نے بچپنے میں قرآن حفظ کیا تھا، اس کے بعد جل گئیں، لیکن اب وہ حافظہ تو ہیں لیکن وہ کچھ کام نہیں کر سکتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ان کے لیے اسکول کھول دیے ہیں جہاں پر وہ قرآنی تعلیمات دیتی ہیں، قرآن پڑھاتی ہیں۔ سیلونس کھول دیے ہیں جہاں پہ وہ اپنے گھروں میں کام کرتی ہیں، نہ صرف خود کرتی ہیں، بچوں کو لے کے چلتی ہیں۔ خالی سلائی مشین دے دینے سے وہ کام نہیں کر سکتی، ان کو ٹریننگ دینی پڑتی ہے۔ ان کے لیے اچھے سینٹرز بنا دیے ہیں جہاں پہ وہ یونیفارمز بناتی ہیں، موٹر بائکس چلاتی ہیں۔ کراچی میں میری برنٹ وکٹمز دے آر بائکیاز، پنجاب میں ان کو بائکیاز کہتے ہیں، یہاں پہ رائڈرز شاید کہتے ہیں۔ رکشا چلاتی ہیں، اور جب میں ان سے کہتی ہوں بیٹے احتیاط سے، ہاں دیکھو تم موٹر بائک پہ جا رہی ہو، کہتی ہے باجی جب میں اپنے سر سے وہ اتارتی ہوں نا اپنا ہیلمٹ تو لوگ مجھے ڈر کے پھر کچھ کہتے بھی نہیں ہیں۔ مطلب وہ تو خیر اس کا وہ ہمت ہے، وہ ریزیلینٹ ہے، وہ بریوری ہے جس کو اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اپنے اس تکلیف کو۔ لیکن جو دوسرے لوگ اس کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں وہ مسکراتے ہیں۔ وہ مسکراتی ہے بچی کہ میں نے اس کو ڈرا دیا، میں نے فارغ کر دیا۔ جب میں یہ ساری چیزیں بتاتی ہوں، بولتی ہوں، تو ہمیشہ یہی چیز آتی ہے کہ جو پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے ایسی سزا دیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ نہ کریں دوبارہ۔ ہیومن رائٹس والے بہت مجھے پریشان کرتے ہیں، آپ یہ نہ کہا کریں کہ ان کے اوپر بھی تیزاب پھینک دیں۔ اچھا میں نہیں کہتی ہوں، لیکن پھر کیا کیا جائے؟ ہمارے پاس ہمارے پیارے سے ملک میں بہت سارے قوانین ہیں۔ درختوں کو نہ کاٹنے کا قانون ہے، جانوروں کے اوپر ظلم نہ کرنے کا قانون موجود ہے، بچیوں کے لیے بھی موجود ہے، لیکن تیزاب سے جلائی جانے والی بچیوں کے قوانین کے حوالے سے امپلیمنٹیشن بہت کم ہے، کیونکہ یہ ایک مرد کا پروگیٹو بن گیا ہے کہ اگر میں نے یہ سزا نہ دی تو پھر یہ کیسے دوسری کل کھڑی ہو جائے گی؟ میری ہی گھر کی کوئی لڑکی جو ہے یا میرے رشتہ دار جو ہیں وہ مجھے پھر منع کر دیں گے۔ ہمیں اپنے قوانین کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بہت توجہ دینی ہے، اور ہم دے رہے ہیں۔ اس سال جنوری میں ہم نے اسمائل اگین فاؤنڈیشن نے ایک سندھ کیبنٹ سے سندھ ہائی کورٹ پہ پٹیشن دائر کی، ایک بچے کے ساتھ، ایک لڑکے کے ساتھ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ کیونکہ خواتین کو کورٹ میں جانے کی اجازت زیادہ نہیں ملتی، مجھے تو ہر جگہ میں خود ہی چلی جاتی ہوں، تو ہم نے کیا، اور الحمدللہ سیل آف ایسٹ جو ہے اس کے اوپر لاء جو ہے وہ تقریباً بن چکا ہے۔ کیٹیگرائز کر لیا گیا ہے کہ کمرشل یوز اور ہوم یوز کے لیے اس کو کس طرح سے ڈفرینشیٹ کیا جائے گا اور کس طرح سے اس کو ریگولرائز کیا جائے گا۔ دس ول انشاءاللہ گو ٹو پنجاب اینڈ KPK also when the things will get better for us. Meanwhile, I will keep doing whatever I am doing. I will keep informing people about this most heinous domestic violence which takes place in our society amongst us.
ہمارے ضروری نہیں ہوتا کہ جو گھر کے ملازمین ہیں یا ان کے گاؤں میں ہوتا ہے یہ تیزاب پھینکنے کے واقعات، یہ جلائے جانے کے حادثات جو ہیں، جو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جان بوجھ کے جلائے گئے تھے، یہ کراچی میں بھی ہوتے ہیں، حیدرآباد میں بھی ہوتے ہیں، اسلام آباد میں بھی ہوتے ہیں، فیصل آباد میں بھی ہوتے ہیں، یو نیم اٹ. اینڈ وی ورک تھرو آؤٹ دا کنٹری ماشاء اللہ سے. اینڈ جو بچیاں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں ان میں سے بہت سی بچیاں جو ہیں وہ اتنی بہادر ہیں کہ وہ آ کر کھڑی ہوتی ہیں اور بتاتی ہیں، شرم نہیں کرتی ہیں. ایک بچہ بھی ہے، ایک نہیں کئی لڑکے بھی ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی اور پھر ان کو تیزاب ڈال دیا گیا. پہلے وہ میرے ساتھ آ کے کچھ بولتا بھی نہیں تھا، اب کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے دیکھو میں اچھا لگ رہا ہوں، چشمہ لگاتا ہے پیارے طریقے سے. he's gotten married also, he's got a son now ماشاء اللہ سے. سو میرے خیال میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے، اور اس طرح کے حادثات اور واقعات جو ہیں ان کو ختم کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. جو لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ کچھ کرتے ہیں، وہ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ آج آپ سب لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح عالیہ نے بتایا تھا اپنی بیٹی کے حوالے سے، اور کہا تھا کہ جاتے ہوئے جو ہے وہ آپ ایک کوئی اچھی چیز بھی لے کے چلے جائیں، تو یہ جو پلیٹ فارم ہے اس نے اپنا کام کر دیا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج آپ لوگ جب جائیں تو ہم سب کی جو باتیں سنیں گے اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور آگے کرنے کی کوشش کریے گا، سو دیٹ یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ سکسیزفل ہو، اور آئندہ آنے والا سال جو ہے اس میں میں یہ بتا سکوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ یا آپ لوگوں کے جو آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کس طرح سے پارٹیسپیٹ کیا. کیونکہ وعدہ کر لینا، مجھے سن لینا، باقی سب کو سن لینا کوئی خاص فرق نہیں ڈالتا. تھینک یو سو مچ.